بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، بہت ہی پیارا واقعہ ہے جس کے اندر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کے اندر اللہ کریم کی محبت بڑھے گی۔ تو انشاءاللہ اس واقعے کو سنیں گے آپ تو شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، سمجھے میں کئی تفسیروں کا خلاصہ جو علماء نے لکھا ہے وہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام جو فلسطین کے قریب کچھ لوگ رہتے تھے، فلسطین اور شام کے قریب، اس وقت حزقیہ ایک بادشاہ تھا وہاں، اور اس بادشاہ کے وہاں جو اولو الامر نبی تھے وہ حضرت شایع علیہ السلام تھے۔ حضرت شایع علیہ السلام وہاں اولو العزم نبی تھے۔ تو ہوا یہ کہ فلسطین کے قریب جو یہودی رہتے تھے، یہاں پر نینوا کے قریب رہنے والے لوگوں نے، جو اردن کے قریب ہیں، وہاں لوگوں نے ان پہ حملہ کیا اور ان کے لوگوں کو قید کر کے لے گئے اور بچوں عورتوں کو جو ہے وہ لے گئے۔ اب اس وقت پہ جو بادشاہ تھا حزقیہ، وہ آیا حضرت شایع علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ آپ ان کو چھڑانے کا کچھ کریں۔ تو حضرت شایع علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری اس سلطنت میں 5 نبی ہیں، ان میں سے کسی کو بھیج دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ بڑا فرما بردار تھا بادشاہ، تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہی کسی کو منتخب فرما دیں۔ تو پھر حضرت شایع علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یونس بن متی کو بھیج دو، وہ بڑے نیک پرہیزگار اور بڑے ہی عظیم مرتبے والے نبی ہیں، ان کو آپ بھیج دیں، اور اگر وہاں کوئی معجزات کی ہوا دکھانے کا ظہور تو وہ بھی وہ کریں گے۔ تو وہ جب ان کے پاس پہنچا بادشاہ، تو یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے وہی ہے یا شایع علیہ السلام نے کہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی طرف سے شاید نہیں ہے، حضرت شایع علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو آپ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، رسول کا حکم تھا، تو آپ پھر چلے گئے۔ تو آپ اس بستی کے پاس، اس لوگوں کے پاس پہنچے، مقام نینوا پر جو رہتے تھے لوگ، ان کے پاس پہنچے اور ان کو کہا کہ قیدیوں کو چھوڑ دو، رہا کرو ان کو۔ تو وہ کہنے لگے کہ بجائے بات ماننے کے، وہ آپ کو ایمان لانے کے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ خود لائے ہیں؟ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو پہلے تمہارا رب جو ہے وہ کہاں تھا جب ہم تم پہ حملہ کیا تھا؟ اس کا مطلب حق پہ ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ اس طرح کی وہ باتیں کرنے لگے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری بات مانو، اور آپ نے یہ اعلان کیا لوگوں میں کہ بات مانو ورنہ تم پہ عذاب آئے گا۔ اب یہ بات جب مشہور ہوئی تو بادشاہ ان لوگوں تک پہنچی، بڑے بادشاہ تک پہنچی، تو اس نے کہا کہ عذاب کب آئے گا؟ آپ نے وہی کا انتظار کیے بغیر آپ نے فرمایا کہ 40 دن میں عذاب آئے گا۔ اور اللہ کی جناب نے کہا کہ اے اللہ، اگر 40 دن میں عذاب نہیں آیا تو، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے اگر عذاب نہ آیا تو یہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ اللہ کریم کا نبی جو ہوتا ہے وہ جھوٹ سے پاک ہوتا ہے، تو اب عذاب آنا چاہیے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم نے عذاب مانگنے میں جلدی کیوں کی؟ تمہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ ہوا کہ جیسے ہی 38 دن یا 35 دن گزرے، آپ کے آثار کچھ نظر آئے، تو آپ جو اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ جب گئے تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے گھروں پر چڑھے، دیکھا کہ بادلوں سے دھواں نکل رہا ہے اور ان کو عذاب نظر آ گیا، اس طرح آثار نظر آ گئے۔ تو وہ اپنے بچوں کو، عورتوں کو لے کر ننگے پاؤں اور جانوروں کو لے کر جنگل میں چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ اے اللہ تیرا نبی سچا تھا۔ اب ان کو تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ نے کہا کہ جو اس درویش کو ڈھونڈے گا اس کو میں ایک دن بادشاہت پر بٹھاؤں گا اپنے تخت پر، وہ جو چاہے گا میرے تخت میں سے اور میری بادشاہت میں سے لے لے، جو چاہے حکم کرے اس کو ایک دن بادشاہت دوں گا۔ سارے لوگ دوڑ پڑے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے، لیکن وہ نہ ملے۔ اب یہ ہوا کہ وہ آثار دیکھے نا انہوں نے، تو وہ آئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اللہ کریم نے ان کی اس معافی کے اندر، لجاجت کے اندر گر کر معافی مانگنے کے اندر اللہ کریم نے ان پر رحمت فرمائی اور عذاب کو روک لیا۔ اب عصر کا ٹائم ہوا تو عذاب کے آثار ختم ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت دور سے یہ دیکھ رہے تھے کہ عذاب کے آثار جو ہے وہ ٹل گئے ہیں۔ تو آپ اس اندیشے سے واپس نہیں آئے کہ اب جو ہے نا عذاب تو آیا نہیں ہے، تو لوگ جو ہے وہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو مجھے قتل کر دیں۔ آپ نے وہی کا انتظار کیے بغیر آپ روم کی طرف چل پڑے۔ آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، وہ بھی آپ سے جدا ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی اور 2 بچے تھے، ایک بچہ بیوی کے کندھے پہ تھا اور ایک آپ کے پاس تھا۔ اس طرح چل رہے تھے، آگے ایک درخت آیا ایک ندی کے کنارے، آپ نے وہاں بٹھایا اور کہا کہ میں یہاں سے آ رہا ہوں۔ جب آپ آگے گئے، وہاں سے ایک ظالم بادشاہ کا ایک بیٹا وہ شکار کھیل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس نے کہا کہ یہ عورت ہے، خوبصورت ہے، اس کو پکڑ کے لے آؤ میرے پاس۔ وہ جب آئے تو وہ جو خاتون تھی وہ کہنے لگی کہ میں اللہ کے نبی کی بیوی ہوں، میں نکاح والی ہوں، مجھے نہ ہاتھ لگاؤ، مجھے نہیں پکڑو۔ تو انہوں نے ایک نہیں سنی اور اس کو پکڑ کر لے گئے۔ آپ جب واپس آئے
समझ गए कि अब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान शुरू हो गया है। अब आपने दोनों बेटों को लिया और नदी पार करने के लिए जैसे ही एक बेटे को किनारे पे खड़ा किया, दूसरे को ले गए नदी के बीच में, पीछे एक भेड़िया आया, वो एक बेटे को ले गया। आप दौड़ने के लिए उस बेटे को बचाने के लिए आए तो वो जो बेटा आपके पास था पानी के अंदर, वो समुद्र की लहर के अंदर चला गया। अब आप अकेले रह गए। अब आप चले रूम की तरफ, देखा कि एक समंदर के किनारे एक कश्ती है, जहाज़ है, किश्ती, वो तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए समंदर के अंदर। आपने फरमाया कि बग़ैर उजरत लिए अगर मुझे बिठा सकते हो तो मुझे बिठा लो। तो उन्होंने कहा कि आप तो बड़े नेक मालूम होते हैं, आपका चेहरा इतना नूरानी है, आपके सदक़े में तो हमारी कश्ती पार लगेगी, आप बैठ जाएं। तो वो अंदर बिठा लिया। अब रास्ते के अंदर जब समंदर के अंदर पहुंचे ना, कश्ती को एक ज़ोरदार हवा आई। तो अब वो बड़ा ही मामला हुआ, यहाँ तक कि जितने बांध थे, लंगर थे, सब डाले, लेकिन कश्ती वो उलटने वाली है कि अब वो जहाज़ है कि जो उलटने वाला है। लोगों ने कहा कि बात क्या है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब कप्तान ने कहा कि बात ही है, उसके चलाने वाले ने कहा कि इस किश्ती के अंदर कोई गुलाम है जो अपने बादशाह से भागा हुआ है, तभी ये हो रहा है हमारे साथ। अब सब ने मालूम किया ये वो कौन है, उसको हम बांध के अंदर डालेंगे समंदर में, लेकिन किसी ने जवाब न दिया कि मैं कौन है गुलाम। आपने फरमाया कि मैं किसी का भागा हुआ गुलाम हूँ, यानी मैं अल्लाह करीम की बारगाह से आपने आजिज़ी की और फरमाया कि मैं अल्लाह की मंशा और वही के इंतज़ार, हुक्म आने से पहले ही चल पड़ा हूँ, तो मैं ही भागा हुआ हूँ। तो आपने फरमाया कि मुझे ही बांध के डाल दो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हम आपके बारे में गुमान नहीं कर सकते, आप तो बहुत अच्छे नेक हैं। ऐसा करते हैं, कुरा डालते हैं। जब कुरा डाला तो आप ही का नाम आया। फिर वो आपसे माफ़ी मांगने लगे कि नहीं ऐसा नहीं। फिर दूसरी बार कुरा डाला, फिर आपका नाम आया। तीसरी बार डाला, आपका नाम आया। इस तरह फिर ना चाहते हुए उन्होंने आपको समंदर के अंदर फेंक दिया। जैसे ही आपको समंदर में फेंका, आगे एक मछली थी, उसने मुंह खोला, आप मछली के अंदर चले गए। और कई तारीकियों में आप थे। एक तो समंदर की तारीकी, पानी की तारीकी, रात की तारीकी, मछली के पेट की तारीकी। आप जब मछली के पेट में पहुंचे तो कुरान करीम में है कि फिर आपने अल्लाह करीम की बारगाह में कहा, दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पूरा एक वाक़या कुरान करीम के अंदर ये मौजूद है। तो आपने जब ये दुआ मांगी तो सूरह यूनुस में इसका पूरा वाक़या मौजूद है। तो बहरहाल कई तफासिर में, खाज़िन में और तफसीर अज़ीज़ी में, दीगर किताबों में लिखा है। तो आपने जब दुआ मांगी तो 3 दिन, 20 दिन या 40 दिन आप अंदर रहे, और फिर 40 दिन के बाद मछली को अल्लाह करीम ने इल्हाम फरमाया कि तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, बल्कि इसको यहाँ रहना है, तो इसकी हिफाजत करो। तो मछली ने आपको ग़िज़ा नहीं बनाया, बल्कि आप अंदर रहे। और 40 दिन के बाद आपको मछली ने जब किनारे पे बाहर निकाला तो आपका जिस्म ऐसे था जैसे नौमौलूद बच्चे का होता है, यानी कपड़ा भी नहीं सह पाते। तो इस तरह जिस्म जो है ना, वो कोई चीज़ नहीं सह पाता। तो बहरहाल आप जब बाहर आए तो अल्लाह करीम ने कद्दू को पैदा फरमाया। उस कद्दू की बेल होती है, लेकिन वहाँ दरख्त अल्लाह ने पैदा फरमाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद था। तो आपसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह कद्दू पसंद है, क्यों? तो इरशाद फरमाया, ये मेरे भाई यूनुस का दरख्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कद्दू की बेल ने पकड़ लिया, और इस तरह आप जो है वो उसकी छाँव में रहे। और एक बकरी को या हिरन को, 2 रिवायतें हैं, और रोज़ाना आती और रोज़ाना आकर के वो दूध देती, तन करीब करती, और आप उसका दूध पीते। और इस तरह 40 दिन जब पूरे हुए तो उस बकरी को हुक्म हुआ, हिरन को हुक्म हुआ कि अब तुमने नहीं जाना। जब वो नहीं आई तो आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह ये क्या, आज तो वो नहीं आई दूध देने। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, तुम अपनी आदत के ख़िलाफ़ एक दिन पर भी बर्दाश्त नहीं करते हो, और तुम मुझे अपनी आदत के ख़िलाफ़ कहने का कहते थे। यानी मेरी आदत ये है कि मैं बंदों को मोहलत देता हूँ। मेरी आदत ये है, यानी अल्लाह करीम की शान ये है कि वो मोहलत देता है, वो हलीम है परवरदिगार। और तुम 1 लाख मेरे बंदों के ऊपर अजाब मांगते थे। अल्लाह अकबर। आप फिर अल्लाह की बारगाह में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार चाहा। तो बहरहाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे चले। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे तो आगे एक कुम्हार जो था वो बर्तन बना रहा था, बर्तन पका रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि यूनुस, इस कुम्हार को कहो कि बड़ा सा डंडा उठाए और सारे बर्तनों को तोड़ दे। तो आप जब उसके करीब गए ना, उसको कहा कि सारे बर्तन तोड़ दो। कहने लगा कि ये क्या बात हो गई, मैंने बनाए हैं और यहाँ तक पक के तैयार हो गए हैं, अब तुम कह रहे हो तोड़ दो। अल्लाह ने फरमाया कि क्या कहता है? तो आपने वो बात बताई कि ये कहता है। तो अल्लाह ने फरमाया, देखो इसके पानी भी हमारा, मट्टी भी हमारी, इसको दिए हुए हाथ भी हमारे, लेकिन इसने खाली
برتنوں کا نقش و نگار بنایا اور اس کو توڑنے کی اس کو گوارا نہیں ہے. بندے تو میرے ہیں. اللہ ہائے ہائے ہائے، بندے تو میرے ہیں. اللہ کریم اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ بندوں کو دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ اپنے بندوں سے بے انتہا پیار کرتا ہے. ایسے ہی فرمایا آگے ایک باغ تھا، باغ والے کو یہ کہو، اس نے بھی یہی جواب دیا. اس کے بعد ایک آگے تھا، اس نے بھی یہی جواب دیا. آپ اللہ کی بارگاہ میں پھر رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور معافی مانگنے لگے. تو یہ یہاں اس طرف اشارہ تھا کہ وہ جو بستی کے لوگ تھے وہ اگر نادان تھے، عذاب مانگ رہے تھے یا کر رہے تھے، تو اس عذاب کے اندر تاخیر ہونا، وہ بندے تو میرے ہی ہیں نا. اللہ اللہ اللہ. اگر میری اس بات کو کوئی غیر مسلم سن رہا ہے تو وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے. اور اگر جو مسلمان سن رہے ہیں وہ دیکھیں کہ میرا رب مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. اور آگے چلے تو وہاں دیکھا کہ بستی میں دو لوگ ہیں، ان کو لوگوں نے لیا ہوا ہے. تو کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہاں سے ایک درویش گزرا تھا، اس کے ساتھ 2 بچے تھے. ایک کو سمندر کی لہروں میں لے لیا، اس کو دھوبیوں نے اٹھا لیا تو وہ ہے، اور دوسرا جو یہ ہے اس کو ہمارے چراگاہ پر بکریاں چرانے والوں نے بھیڑیا کے منہ سے چھڑایا ہے. جب اتنی بات ہو رہی تو یونس علیہ السلام کو ان کے دونوں بیٹوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے ابا جان ہیں، آپ ان کے ساتھ چلے. آگے وہی درخت آ گیا جہاں پر وہ عورت کو اٹھایا تھا انہوں نے. وہاں پر ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ یہاں سے ایک درویش گزرا تھا، تو ہمارے بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے ان کی عورت کو اٹھا لیا تھا. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، بیٹے کو پیٹ میں درد ہے. تو ہمارے بادشاہ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی درویش کے ساتھ یہ بدتمیزی کرنے کی وجہ سے ہوا وہ درد، لہذا تم اس دن سے ہم یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ واپس وہ لوٹ کر آئے تو ہم اس کو بادشاہ کے پاس لے جائیں. تو آپ بادشاہ کے پاس چلے. بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ نے اس بیٹے پر جو ہے نا دست کرم پھیرا، بچہ ٹھیک ہو گیا، اس کا درد ٹھیک ہو گیا. اور وہ عورت جس کو کسی کا ہاتھ نہیں لگا تھا، وہ عورت جس نے بد کاری کے ارادے سے بچے نے اٹھایا تھا، اس کے شہزادے نے، بیٹے نے، اس عورت کو اللہ کریم نے آپ کے سپرد کر دیا. آپ اپنی عورت کو لے کر، 2 بچوں کو لے کر بستی کی طرف چلے. اور پھر وہاں جب داخل ہوئے تو وہاں لوگ آئے اور آپ کو بڑی شان اور شوکت کے ساتھ اندر لے گئے، اور لوگ آپ پر ایمان لا چکے تھے. اور اس طرح پھر یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام وہیں رہے، اور وہیں مکان نینوا کے مقام پر ہی آپ نے وصال ظاہری فرمایا، اور وہیں پر آپ نے جو ہے وہ آپ کا مدفن ہوا. اس پورے واقعے کے اندر کہیں بھی کوئی لفظ آپ کی شان کے لائق نہ ہوا ہو، بے خیالی میں الفاظ نکل گئے ہوں، تو میں اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ کریم کی طرف سے یہ امتحان تھا، اور آپ کی جو بھی بات تھی یہ اجتہاد پر تھی، آپ نے خود اپنے طرف سے کیا تھا. یہ کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، یہ یاد رکھیے گا. اللہ کا نبی جو ہے وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. بہرحال منشا الہ تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام وہاں اللہ کا ذکر نہ کرتے مچھلی کے پیٹ کے اندر، تو قیامت تک اسی میں رہتے. تو اللہ کریم نے انہیں وہاں سے اس ذکر کی برکت سے نجات عطا فرمائی. حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، وہ جو دعا ہے اس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں اعظم ہے، اس کو پڑھ کر دعا مانگو. یہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو آیت کریمہ پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ میں نے اپنے چینل پر ڈالا ہوا ہے، آپ ویڈیو دیکھیے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا طریقہ. تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ویڈیو مل جائے گی، وہ پڑھیے، دعائیں قبول ہوں گی. بہت ہی اس کی تاثیر ہے، بہت برکت ہے، بہت فضیلت ہے. ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ اس قسم کی اور بھی بہت سی دلچسپ اور مستند باتیں آپ کو ملتی رہیں گی.